آج ہم ایک ایسے دن کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے تاریخ انسانیت کا رخ موڑ دیا۔ وہ دن جس نے ظلم کے ایوانوں کو ہلا دیا۔ وہ دن جب باطل کو بتا دیا گیا کہ حق سر کٹوا تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ جی ہاں، یہ دن ہے یوم عاشورہ۔ یوم عاشورہ یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ۔ آسمان پر مہر علمتاب نے طلوع ہو کر آج سے قبل کئی مرتبہ اپنی تابانیوں اور زوفشانیوں سے عالم رنگ و بو کو لاکھوں مرتبہ منور و تابہ کیا ہوگا، اور اس کی زوفشانیوں کا سابقہ ہر دور کے یزیدی ظلم اور حسینی مظلومیت سے پڑا ہوگا۔ مگر آج 61 ہجری میں محرم حرام کی وہ 10ویں تاریخ کا مہر علمتاب جب طلوع ہوا تو اس پر ایک کیفیت ارتعاش طاری تھی۔ غم و اندوہ سے اس کا روشن چہرہ افسردگیوں کی تاریوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بلند ہوتا تھا مگر نہ ہوا جاتا تھا، نکلتا تھا مگر قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس میں تاب و توان تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ قیامت دیکھ سکے جس کا شور سنتا ہوا وہ سر باہر نکل رہا تھا، جس کے دیکھنے کے لیے نہ اس میں طاقت تھی اور نہ سکت۔ ہستی، اور پھر وہ ہستی جو اعلیٰ ترین عظیم ترین ہستی تھی، جس سے زیادہ وہ مقدس، جس سے زیادہ اشرف، جس سے زیادہ برتر، جس سے زیادہ شریف و مبارک، جس سے زیادہ متقی و پرہیزگار، جس نے زیادہ دلاور جنگجو جامع الصافات محبوب و عزیز اس وقت اس عہد میں ربیع و مسکون پر موجود نہ تھا، جو پیغمبروں کا سردار کا نواسا، جو ختم الانبیاء کی پیاری بیٹی خاتون جنت کا لال، جو شیر خدا کا نور نظر تھا، آج وہ شہید ہونے والا تھا۔ جو ریحان رسول اور جنتی جوانوں کا سوار تھا، وہ شہید ہونے والا تھا، اور بے آب و دانا شہید ہونے والا تھا۔ جس کا نانا شہید عالم تھا، جس کا والد پوری دنیا عالم کا واحد فرمانروا تھا، جو دوش پیغمبر کا سوار تھا، وہ خاک و خون میں تڑپنے والا تھا۔ اس کی کوئی نورانی ناش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کی جانے والی تھی۔ اس کے جگر پاروں اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیے جانے والے تھے۔ اس کی جان سے عزیز رفقا کی بری جوانیاں اس کی کھلی آنکھوں خاک میں ملنے والی تھی۔ اس کا جان و مال لٹنے والا تھا۔ اس کی خاتون نان حرم بے حرمت ہونے والی تھی، گویا اس پر قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ کہاں سے جگر میں اتنی طاقت لاتا جو اس منظر کو دیکھتا؟ صبح صبح امید نہیں تھی بلکہ صبح محشر تھی۔ یہ دن عید کا دن نہیں بلکہ ایسا دن تھا جیسا دن نہ اس نے اس سے بیشتر دیکھا اور نہ کبھی دیکھنے کا تصور ہی کیا تھا۔ اس نے سنا تھا، اب دیکھا کہ جن و انس اور ہوش و طیور تک ایک سناٹے میں آ گئے ہیں۔ ملائکہ قدس میں ایک شور شیون و فریاد بپا تھا۔ فرش سے لے کر عرش تک اور عرش سے لے کر لامتناہی بلندیوں تک ہر ذرہ، ہر حصہ، ہر کل، ہر جز، بلکہ ہر جز مضطرب ہے، پریشان ہے، پشیماں ہے، سراسیمہ ہے، مبہوت ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ خوش متحیر تھے کہ یہ انسان ہے یا کسی خاص حصہ مشوم کی جدید شیطانی ذریت ہے۔ درندے تعجب تھے کہ ہماری حسلتوں سے بھی زیادہ چیز چیرنے پاڑنے والے یہ جدید نام نہاد انسانی مخلوق کس طرح پیدا ہو کر اس میدان میں جمع ہو گئی۔ سانبوں میں، بچھوؤں میں، ڈسنے والے کیڑوں میں جا بجا سرگوشیاں ہو رہی تھی کہ ہماری گزدگی اور ہوئی اذیت رسانی پر اعتراض کرنے والے انسانوں میں یہ کون سی اقربی نسل پیدا ہو گئی ہے جس کی تمام حساسیت فنا اور تمام جذبات معدوم ہو چکے ہیں۔ پتھروں کے سینے کے اندر شعلے اٹھ اٹھ کر بیٹھ رہے تھے، دریا اپنی روانیوں کو بھول گئے تھے۔ عالم رویدی میں ٹھنڈی ٹھنڈی آہوں کی آندیہیاں برپا تھی۔ بلند و بالا درخت سر جھکائے کھڑے تھے، آسمان نیلا پڑ گیا تھا، بحر و بر میں غل پڑا ہوا تھا، ریگستانوں کا ذرہ ذرہ اپنا سر پٹک رہا تھا، اور بس نہ چلتا تھا کہ کس طرح وہ باہم پتھروں کی شکل اختیار کر کے ان اشکیا پر ٹوٹ پڑے۔
جنات کے گروہ در گروہ امام علی مقام کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ شاہ اجازت دیجئے ہم ان ملعونوں کا سر باہم ٹکرا کر چور کرتے۔ موکلات کے انبوہ در انبوہ اجازت مانگ رہے تھے کہ حکم ہو تو ہم اس ابلیسیان وقت کو اٹھا کر بحر سرخ میں پھینکتے۔ بظاہر تو کسی کو نظر نہ آئے، مگر یہ حقیقت تھی کہ بباطن ہر مخلوق حاضر ہو کر اپنی اپنی خدمات پیش کر رہی تھی۔ ذرا ذرا آپ کے لیے پریشان اور آپ کی امداد کے لیے آمادہ تھا، لیکن آپ راضی برضا تھے۔ خود یہ قدرت اور طاقت تھی کہ ایک نگاہ کرم سے اشکیا کر بڑھتے ہوئے شغلوں کی صورت میں منتقل کر کے آن کی آن میں خاک کا ایک طوطا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ لیکن آپ نے اپنی تمام عارفانہ قوتیں اور اپنا تمام تر صوفیانہ قدرتیں، اپنی تمام تر جلالی کرامتیں اپنے سینے کے نہا خانے میں مخفی رکھی تھی۔ سب کو شکریہ کے ساتھ جواب دیتے گئے، کیونکہ کسی سے کام نہ لینا چاہتے تھے، اپنی طرف سے کچھ کرنا نہ چاہتے تھے، خود کو مرضی الہی کے روح میں ڈال دیا تھا۔ وہ جدھر چاہے بہا کر لے جائے، کچھ ہو باطل کے سامنے گردن نہ جھکائیں گے۔ دنیا کے سامنے شغلِ بولہبی اور چراغ مصطفی کی رزمی تیزہ کاری میں حق کی صداقت شعاری اور باطل کی لوکاری کا ایک منظر پیش کر جائیں گے۔ فرزندان توحید کے حق پرست، حق پروردہ اور حق دوست گروہ کے سامنے یہ نمونہ پیش کر جائیں گے کہ باطل سے نہ دبنے والے لوگوں کا امتحان 100 بار نہیں 1,00,000 بار کیا، کروڑ بار بھی کر لیا جائے، آزمائش کی آتش سمندر سے بھی گزار دیا جائے، خان نمائے برباد کر دیا جائے، دنیا کی ہر نعمت سے محروم کر دینے کا اعلان کر دیا جائے، اس کے رفقا کے سینے اس کی آنکھوں کے سامنے چیر کر رکھ دیے جائے، ان پر ہر مکانی مصیبت، ہر مکانی اذیت، ہر امکانی قیامت مسلط کر دی جائے، ان کی نیند، ان کی چین، ان کا آب و دانہ سب کچھ حرام کر دیا جائے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا کر رکھ دیے جائیں، جب بھی وہ باطل کے آگے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، وہ ان کا سر کبھی غیر کے آگے نہیں جھکے گا۔ اس وقت آپ نے اپنے ہمرانے سے بطور تمام حجت یہ فرمایا کہ اے میرے ساتھیو، تم نے جان لیا کہ جنگ ناگزیر ہو چکی ہے اور چراغ مصطفی کو گل کرنے کے لیے بلہبی شرارے چمکنے لگے ہیں۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، جو میرے ساتھ اعلاء کلمہ حق کے لیے جان نثاری پر آمادہ ہوا وہ رہے، اور جس کو واپس جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ سب نے بیک زبان عرض کی، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے ہمیں حضرت موسیٰ کی قوم سمجھا ہے جو یہ کہتی تھی کہ تو اپنے رب کو ساتھ لے جا، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ نہیں ہو سکتا، اگر جئیں گے تو حق کے لیے اور اگر مریں گے تو حق کی عظمت کے لیے ہمارا سر کٹ سکتے ہیں، مگر دامن مصطفی کبھی نہ چھوٹنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے 22,000 کا لشکر جرار تھا، لیکن ادھر صرف 72 جانثار تھے، اور کوئی ہوتا تو اس بے پناہ فوج سے مقابلہ کرنے کا تصور بھی نہ کرتا، مگر آپ کو فتح و شکست اور موت و حیا کی پرواہ ہی کب تھی؟ آپ کو تو صرف اپنے صبر و ثبات اور حق پرستی کا امتحان دینا تھا۔ یہ جرأت حق ہی کے اندر ہوتی ہے کہ صرف 72 افراد 22,000 سے ٹکرا کر جنگ بدر کی یاد تازہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں موت سے بھی حیات نظر آتی ہے۔ انہی 72 جانثاروں کی فوج خالص جنگ و حربی اصولوں پر مرتب کی جاتی ہے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا تھا بے سود تھا، لیکن بندوں کو اس سے کیا سروکار کہ نتیجہ موافق ہو یا مخالف، انہیں تو کوشش سے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حالت میں تدبیر اور زانوائے اشتر بند کے بعد توکل کا حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ آگے بتائیں گے آپ کے ساتھ کہ جنگ کیسے شروع ہوئی اور پہلا شہید کربلا کا کون تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی آزاد حفاظت نصیب فرمائے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کی دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ۔